چھوٹی عید کے بعد پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اور اسی طریقے سے جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ بھی بہت اوپر چلا گیا۔ پر ڈے جو تھا نمبر وہ 100 سے اوپر آتا رہا۔ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اس نمبر میں بتدریج یا 10-15 دنوں میں کہہ لیں کہ بتدریج کمی آئی ہے۔ دو وجوہات ہیں اس کی، ایک تو نمبر آف ٹیسٹ کم ہوئے، دوسرا وہ جو عید والا پریشر تھا جو بے احتیاطی ہوئی تھی اس کا دباؤ اب کم ہونا شروع ہوا، اور ساتھ بڑے شہروں کے اندر یہ جو سلیکٹڈ ایریاز کو لاک ڈاؤن کیا گیا اس کا بھی رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ اب بڑی عید قریب آ رہی ہے اور بڑی عید سے پہلے پہلے سے زیادہ سختی کرنی پڑے گی، کیونکہ گاؤں دیہاتوں چھوٹے قصبوں سے لوگ مویشی لے کر مویشی منڈیوں میں آئیں گے، اور وہ علاقے جہاں پر اس وائرس کا بھی دباؤ موجود نہیں ہے وہاں سے اگر کوئی شخص آتا ہے شہری علاقوں میں، اور خاص طور پر بڑے شہروں کے اندر لاہور، کراچی، پنڈی، فیصل آباد جہاں پر اس وائرس کا بہت دباؤ ہے، تو یہ امکان موجود ہے کہ وہ وائرس کو کیری کرتے ہوئے واپس اپنے علاقوں کو نہ لے جائے۔ تو کچھ بہت سختی کرنی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا لوگوں کو، SOPs وضع کرنے پڑیں گے۔ آج اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ سنواتے ہیں پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ بڑی عید پہ، یہ قربانی کی عید پہ لاپرواہی کی تو پھر خطرہ یہ ہے کہ پھر ایک دم یہ پھیل جائے گی وائرس، پھر انفیکشنز بڑھ جائیں گی، ہسپتالوں پہ پریشر پڑے گا۔ اس لیے سادگی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے یہ بڑی عید منائیں۔ سادگی کا عنصر اس میں بہت زیادہ واضح رہنا چاہیے، اور قربانی کے حوالے سے جو آج کل جدید طریقہ کار بھی موجود ہے اور بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں شوکت خانم ہے، قوت ہے، سیلانی والے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اینڈ سو مینی ادر، جو اچھے ادارے جس پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے قربانی کا جانور لائیں گے، ذبح کریں گے اور تقسیم کریں گے، اس کو بھی اختیار کیا جانا چاہیے، اس کو فروغ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ہر گلی محلے کے اندر اس وائرس کا اور انٹریکشن کا امکان کم سے کم ہوتا جائے گا۔ آج جو ہمارا مین ٹاپک رہے گا وہ تو کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور جو الزامات آئے JITs کے نتیجے میں، اسی پہ ہم فوکس رکھیں گے۔ اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، وہ تعارف کروانے سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ 2013 میں جو نواز شریف کی تیسری حکومت تھی PMLN کی، اس میں کراچی کے اندر ایک دفعہ پھر آپریشن کا فیصلہ ہوا۔ یہ ایک دفعہ پھر میں نے اس لیے کہا کہ ان کی پہلی حکومتوں میں بھی آپریشن ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آپریشن ہوئے، لیکن کوئی بھی آپریشن جو تھا وہ نتیجہ خیز نہیں تھا ہوتا۔ درمیان میں یا تو اس کے ریزلٹس جو تھے وہ ابھی نامکمل ہوتے تھے، تو کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر مفادات بدل جاتے تھے، یا ایک نصیر اللہ بابر والا آپریشن تھا، بہت سخت قسم کا آپریشن تھا، بہت لوگوں کا اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج، ایک بڑا بھیانک سا لفظ ہے، کولیٹرل ڈیمیج بھی بہت ہوا، لیکن اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اس کے سارے جو گینز تھے اس کو نیوٹرلائز کر دیا۔ اب دوبارہ ایک صورتحال تھی 2013 کے اندر، اور حکومت نے لاز امینڈ کیے، رینجرز کو امپاور کیا، پولیس کے اختیارات آئے، وہاں پر ایک بڑے اچھے منظم طریقے سے ایپیکس کمیٹی کا ماڈل بنا، اور پولیس اور رینجرز نے مل کر بڑا تگڑا جاندار آپریشن کیا۔ 2013 سے 2020 کے درمیان میں کراچی میں امن واپس آ گیا، اور وہ جو ہر گلی محلے کے اندر خون ریزی ہوتی تھی اس پہ قابو پا لیا گیا، نو گو ایریاز ختم ہو گئے۔ لیکن 2020 کے جون کے وسط میں جا کے دوبارہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، اور اسی عرصے میں JIT رپورٹ سامنے آتی ہیں جس میں سیاسی شخصیات کے اوپر الزام تراشی سامنے آ جاتی ہے۔